بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب بائی عالیہ بخاری۔ آپا گل کے ہاں ہونے والی قرآن خوانی آہستہ آہستہ ایک بڑے فنکشن میں تبدیل ہو رہی تھی۔ قرآن خوانی کے بعد درس، پھر میلاد۔ حالانکہ ان کے کسی بچے کی سالگرہ ابھی اگلے 4 ماہ تک بھی نہیں تھی، مگر اتنا سب ہونے کے بعد حرف آخر کے طور پر انہیں سالگرہ بھی یاد آ رہی تھی۔ اتنا اچھا کھانا پکوا رہی ہوں تو پھر ایک کیک کی تو کمی رہ جاتی ہے۔ سالگرہ ہوگی تو سارا خرچہ نکال کر بھی خاصا نفع دی جائے گی۔ انہوں نے داد طلب نگاہوں سے سب کی طرف دیکھا۔ زویا اور جویا کے لیے ان کی بات غیر متوقع نہیں تھی، پھر بھی تھوڑا سا افسوس تو ہوا ہی تھا، لیکن شاکرہ امی نے خوب پیٹھ ٹھونکی۔ اتنی مہنگائی میں اس طرح چلنا چاہیے، ہاتھ کے ہاتھ حساب برابر ہو جائے گا اور ساتھ میں واہ واہ بھی ہو جائے گی۔ کوئی واہ واہ نہیں ہوگی، سب ہی پیچھے بات کرتے ہیں، اور آپا آپ کے بارے میں تو ویسے بھی خاندان بھر میں مشہور ہے کہ صرف لینا ہی لینا آتا ہے، آپ کو دیتی دلاتی کچھ نہیں ہے۔ سو اب پلیز لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع مت دیں۔ قرآن خوانی کروانا ہے کریں، لوگ مٹھائی کے ڈبے تو لے کر آئیں گے ہی نا آپ کے لیے۔ سویا عادتاً بولی تھی بیچ میں۔ آپا گل اور شاکرہ امی دونوں کو ہی برا لگا۔ مجھے کیا مٹھائی کی دکان کھولنا ہے شہر کے بیچ؟ میرے تو بچے تک میٹھا نہیں کھاتے، ساری سسرال والوں کے پیٹ میں جائے گی۔ اور یہ کون میرے بارے میں اناب شناب بولتا ہے جس کا تم نے حوالہ دیا ہے؟ نام بتاؤ، پھر دیکھو میں کیسا ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ نام جاننے میں مصر تھی۔ زویا کو جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ ابھی یاد نہیں آ رہا کس نے کہا تھا، جب یاد آئے گا تو بتا دوں گی۔ وہ جل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپا گل ہمیشہ کی طرح ناراض ہو کر رخصت ہوئی تھی۔ سب پتہ ہے مجھے، کوئی غیر نہیں، میرے اپنے بہن بھائی دشمن بنے ہوئے میرے، دوسروں کا نام لے کر خود مذاق اڑاتے ہیں۔ شاکرہ امی سیڑھیوں تک ان کے پیچھے گئی تھی۔ مالک مکان کی طرف سے ملی تازہ دھمکی کے بعد گھر میں اونچی آواز میں بولنے سے آج کل پرہیز کیا جا رہا تھا، سو خود آپا گل کا انداز بھی دھیما پڑا تھا۔ مٹھائی کا 5 کلو کا ڈبہ لے کر آئیے گا، ویسے تو ہم سب کے جوڑے بھی لانے چاہیے تھے آپ کو، لیکن اب آپ کے حالات اتنے بگڑ گئے ہیں، کہاں سے کریں گی؟ جویا حالانکہ جاب کر رہی ہے، مگر اسے بھی احساس نہیں ہے کہ بہنوں کے ہاں کس طرح لیا دیا جاتا ہے۔ آخری سیڑھی تک اترتے ہوئے ان کی ہدایتیں تبصرے سب ہی چلے۔ شاکرہ امی فکر مندی سے واپس آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ 5 کلو مٹھائی اور سالگرہ کا تحفہ، دونوں کی مالیت کا تخمینہ ہوش اڑا رہا تھا۔ مہینے کا آخری ہفتہ اتنا لمبا ہو جاتا تھا کہ کاٹنا مشکل ہونے لگتا تھا۔ ہاتھ پاؤں جوڑ کر مالک مکان سے ایک اور موقع لے لیا گیا تھا، ورنہ انہوں نے ایک پریشان نگاہ اس معمولی سے جگہ جگہ سے جھڑتے گھر پر ڈالی، جہاں آتے ہوئے انہوں نے 1000 منہ بنائے تھے، مگر اب وہی گوشہ عافیت تھا۔ دن میں کئی بار انہیں اپنا وہ آسائشوں سے بھرا 2 منزلہ گھر یاد آتا تھا، جسے بقول خود ان کے دشمنوں کی نظر کھا گئی تھی۔ کسی اور کے سامنے ذکر کرنا بھی فضول تھا، نہ سلمان، نہ زویا اور نہ اظہار صاحب۔ انہوں نے آپا گل کی فرمائش جویا کے سامنے دہرائی تو وہ کچھ چپ سی ہو کر ان کی شکل دیکھنے لگی۔ اتنا کچھ تو دیا جا چکا ہے آپا کو، ابھی بھی مزید ضرورت ہے انہیں، آپ نے صاف منع کیوں نہیں کر دیا؟ جب وہ بات کر رہی تھی تو تھوڑی سی تلخ ہوئی۔ بیٹیوں کو تو ساری عمر دیا جاتا ہے، ایک تحفے اور مٹھائی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تم کسی سے ادھار لے لو، پھر تنخواہ ملنے پر اتار دینا، آپس میں لین دین تو چلتا ہی ہے۔ شاکرہ امی کو اس کا منہ بنانا برا لگا تھا، مگر جویا کے نزدیک چند اور باتیں تھیں جو آپا گل کے ہاں کے فنکشن سے زیادہ ضروری تھی۔ زویا کی کتابیں ہیں، فیس جمع کرانی ہے، کہاں سے آئیں گے ہم؟ کہاں سے لائیں گے ہم پھر؟ کتابیں کسی سے بھی لے کر پڑھی جا سکتی ہیں اور فیس اگلے ماہ جانا ہے۔ اب اتنی سی بات کے لیے شادی شدہ بیٹی کا سسرال میں سر نیچا تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ ان کا تغافل کمال کا تھا۔ جویا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اتنی سی بات؟ زویا کی پڑھائی اتنی سی بات ہے امی؟ گھر میں کیا کیا فضول خرچیاں ہو چکی ہیں جن کا کچھ حاصل بھی نہیں تھا۔ زویا کی پڑھائی پر اس کا پورا کریئر منحصر ہے۔ کتنی سخت پڑھائی ہے میڈیکل کی، اور وہ کتنے مشکل حالات میں پڑھ رہی ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کیا؟ بہت عرصے بعد وہ اس طرح جھنجھلائی تھی۔ شاکرہ امی نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب پتہ ہے مجھے، لیکن گل کے ہاں کے فنکشن کو تو نپٹانا ہے نا، چاہے قرضہ لو یا پھر آپ 500 روپے دے دیں ان کے ہاں، فی الحال یہ بھی بہت ہیں، اور آپا گل کو اس سے زیادہ توقع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے طور پر مناسب ترین حل گوشے گزار کیا، مگر انہوں نے شدت سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں کر لوں گی خود کچھ نہ کچھ، تمہیں اپنے پیسے بہن پر خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو بے شک بچا کر رکھو اپنے پاس، یہاں کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ بے رخی سے بات کر کے شاکرہ امی نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ یہاں رشتوں میں توازن کا بڑا ہی دل دکھاتا فقدان تھا۔
جویا نے دل پر بھاری بوجھ سا پڑتا ہوا محسوس کیا تھا، مگر آج وہ بجائے انہیں منانے کے خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کیا ہوا؟ سویا نے اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر فوراً ہی پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ یوں ہی الماری میں منہ دیے کھڑی رہی۔ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ نہیں تو پھر یہ یکایک کپڑوں میں ایسی کیا دلچسپی پیدا ہوئی ہے جو تم وہاں سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہو؟ وہ کچھ اتنے بے تکے پن سے بولی کہ جویا بے ساختہ ہی ہنس پڑی۔ اب صبح اسکول بھی شروع ہو رہا ہے، کپڑوں کی زیادہ ضرورت پڑنے لگے گی، بس وہی دیکھ رہی تھی، نرمی سے کہتے ہوئے وہ الماری بند کر کے ہٹ آئی۔ سویا کو ہر بات بتانی ضروری نہیں تھی، اور خود اس کا اپنا خیال تھا کہ تکلیف دہ باتوں کو دہراتے رہنے سے صرف انسان کی تکلیف اور بڑھتی ہے اور حوصلہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں گھر میں سب سے با حوصلہ ایک سویا ہی تھی، سو کم از کم اسے تو بچا کر رکھنا ہی تھا۔ ساری ذمہ داری تم ہی اٹھاؤ گی؟ یہ لوگ آخر کچھ کرتے کیوں نہیں؟ سلمان بھائی نے کیا سوچا ہے؟ کوئی پوچھتا نہیں ہے ان سے؟ آدھا وقت سونا اور باقی آدھا وقت کھانے اور لڑنے میں ضائع ہوتا ہے۔ مرد ہیں، باہر نکلیں۔ زوبیہ نے تو لگتا ہے علیحدگی کی ٹھان لی ہے ان سے۔ اور آپا گل، وہ لاکھوں کا سامان ہضم کر گئی، 1 روپیہ تک دینا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہمارے بہن بھائی ہیں سگے، شرم آتی ہے مجھے تو۔ سویا کی آواز نیچی ہوتی چلی گئی۔ جویا نے ایک تھکی تھکی سے سانس لی۔ وہ کیوں بار بار بھولتی تھی کہ گھر میں سب سے زیادہ با حوصلہ ہونے کے ساتھ سویا سب سے زیادہ باخبر اور انصاف کی بات کرنے والی بھی ہے۔ اگلے چند دل بھوجل سے انداز میں آگے پیچھے گزرے، وہی ایک سے بیزاری بھری دن۔ شاکرہ امی کی ناراضگی شاید جاری رہتی، لیکن آپا گل کے ہاں سے خود ہی سالگرہ ملتوی ہونے کی اطلاع آ گئی۔ ان کے ساس سسر نے اس بے وقت سالگرہ کے پروگرام کا سخت برا مانا تھا، سو پروگرام مختصر ہو کر قرآن خوانی اور میلاد تک ہی محدود ہو گیا تھا۔ کچھ بھی تھا، جویا اور زویا دونوں ہی نے سکھ کا سانس لیا، اور شاید شاکرہ امی نے بھی۔ بڑے عرصے بعد وہ لوگ آپا گل کے گھر آئی تھیں۔ ٹیکسی سے اترتے ہوئے باہر ہی آپا گل کے اوپر کی منزل پر بنے نئے پورشن کی شان و شوکت کو ان لوگوں نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ ماشاء اللہ، شاکرہ امی کی آواز مارے خوشی کے بھیگنے لگی تھی۔ سویا کے ساتھ قدم اٹھاتے وہ گیٹ کی طرف جاتے ہوئے مہمانوں میں ہی شامل ہو گئی تھی۔ جویا کو چند منٹ رکنا پڑا، ٹیکسی ڈرائیور کے پاس کھلے پیسے نہیں تھے، سو وہ آگے تھوڑی دور کھڑی دوسری ٹیکسی سے چینج لینے جا چکا تھا۔ جویا یوں ہی آگے جاتے مہمانوں کو دیکھنے لگی۔ شناسا شکلیں کم تھیں۔ آپا گل کی سسرالی رشتہ دار اور دیگر مہمان خواتین بڑی تعداد میں تھیں۔ لگتا تھا کہ ان کا حلقہ احباب اب کافی بڑھ چکا تھا۔ وہ یوں ہی چند لمحے دیکھے گئی، پھر شاید ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھنے کے لیے مڑی تھی کہ جیسے سارا منظر ہی بدلا۔ محض چند قدم کے فاصلے پر معاذ کھڑا تھا۔ خواب تھا یا گمان، مگر چند لمحوں کے لیے تو اس پرہنگام سڑک پر موجود ہر شے گویا کسی سحر میں گرفتار ہوئی تھی، ساکت اور خاموش، کوئی آہٹ تک نہیں۔ جویا نے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنی تھی، وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، اور شاید پلک بھی نہیں جھپکی تھی، مکمل دھیان۔ اور بیچ میں آیا تلخ ترین دور، مکمل طور پر گم۔ کیسی ہو جویا؟ وہ 2 قدم آگے اور آیا تو جویا کو نگاہ جھکانا پڑی۔ ٹھیک ہوں، لگ بھی رہی ہو۔ وہ طنزیہ انداز میں اس کے زرد چہرے اور کمزور وجود کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ تم نہیں پوچھو گی میں کیسا ہوں؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ جویا نے اس کے بے حد فریش محسوس ہوتے چہرے پر نگاہ جمائی۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں ٹھیک ہوں؟ وہ اس چھوٹی سی ملاقات کو محض ایک پل میں ختم کر دینے کے لیے آج بھی تیار نہیں تھا۔ تم بھی لگ رہے ہو نا؟ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی، اور تبھی اچانک اسے خیال آیا کہ وہ یہاں اس جگہ ماس کے قریب کھڑے ہو کر کتنی خطرناک غلطی کر رہی ہے۔ سارا خاندان مدعو تھا، اور سبھی کو ان دونوں کے اس ٹوٹے پھوٹے تعلق کی پوری کہانی کا علم تھا، سو کہیں سے بھی سر پکڑا جا سکتا تھا۔ وہ ٹیکسی والا پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے۔ اس نے ماس کو نظر انداز کرنے کی ناکام سی کوشش کرنا چاہی، اور مڑنے لگی تھی کہ وہ تیزی سے سامنے آیا۔ ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے تم؟ غلط فہمی ہے تمہاری، میں کیوں ڈروں گی تم سے؟ ان چند لمحات میں اس نے اپنا کھویا ہوا اعتماد بحال کیا، لیکن ماس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ٹھہرتی تھی۔ غلط فہمی غنیمت ہے جویا، کچھ تو ہے جو ہمارے بیچ رہ گیا۔ اس کی آواز بہت نیچی تھی، لیکن جویا نے اسے بہت واضح انداز میں کہتے سنا۔ اس بار وہ اس کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے اندر جاتے مہمانوں میں شامل ہو گئی تھی۔ ماس کی نگاہوں نے اپنے اتنے ہجوم میں بھی اس کا پیچھا اس وقت تک کیا جب تک وہ نظر آتی رہی۔ اندر اوپر کے پورشن میں بڑی چکا چوند تھی، آپا گل کی سمجھداری سے تخلیق کردہ،
اور جویا کے سابقہ سسرال سے آئے ہوئے جہیز کے عالی شان سامان کی مرہون منت۔ لاؤنج کافی بڑا تھا اور یہیں قرآن خوانی منعقد کی گئی تھی۔ زویا نے دور سے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا اور صبر نہ کر سکی تو اٹھ کر قریب چلی آئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ چہرہ بالکل سفید پڑ ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زویا نے بہت تشویش سے اسے دیکھا۔ ہاں بس ایسی گھبراہٹ ہونے لگی تھی، شاید اتنے لوگوں کی عادت نہیں رہی۔ بڑی ہی عجیب وجہ تھی، مگر یہاں بحث کا موقع نہیں تھا۔ آپا گل کو آج اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ فالتو باتوں کی طرف توجہ دیں، لیکن پھر بھی وہ ان کے کپڑوں کا نوٹس لیے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ کہا بھی تھا کہ نیا سوٹ بنا لو، لیکن تم لوگوں کو ضد سی ہو جاتی ہے، کتنی بار پہنے ہوئے کپڑے تم دونوں کے۔ گون کی آواز نیچی تھی، مگر زویا اور جویا دونوں کو بہت برا لگا تھا۔ اور ادھر امی کے پاس جا کر بیٹھو، یہاں سارے خاندان والے جمع ہیں۔ جویا کو دیکھ کر سب کو اس کی شادی کا ٹوٹ جانا یاد آ جائے گا، بیکار میں باتیں بنیں گی۔ اور پھر میری ساس نے شائستہ چچی کو بھی انوائٹ کر لیے، وہ دیکھو وہ بیٹھی ہیں۔ دونوں نے ان کی انگلی کی سمت دیکھا۔ ماس کی امی سر جھکا کر سپارہ پڑھ رہی تھی، پتہ نہیں انہوں نے دیکھا بھی تھا یا نہیں۔ جویا خاموشی سے اٹھ کر لاؤنج کے دوسرے سرے پر بیٹھی شاکرہ امی کے پاس آ بیٹھی۔ یہ لو تم پورا کر دو۔ انہوں نے جویا کو دیکھتے سپارہ اس کے ہاتھ میں دیا اور خود تفصیلاً جائزے میں مصروف ہو گئے۔ فرنیچر بلا شبہ قیمتی اور خوبصورت تھا، ساتھ میں فریج، ٹی وی، دونوں فل سائز۔ کبھی یہ سب کچھ اتنا قابل رسائی تھا، اور اب تو دیکھو پہنچ سے اتنا دور کہ تمنا کرنے کی بھی ہمت نہیں پڑتی۔ کتنی ٹھنڈی سانسیں شاکرہ امی کے سینے میں گھٹتی رہیں۔ آج اس تقریب میں انہوں نے خود کو سب سے کم تر محسوس کیا تھا۔ خاندان کی وہ ساری عورتیں جو کل تک انہیں اس طرح عقیدت سے گھیرے بیٹھی رہتی تھی کہ جیسے وہ ان کی رعایا ہو، آج سب بھی کھچی کھچی سے تھی، بس یوں ہی سرسری سی سلام دعا کر کے خاصے فاصلے پر جا بیٹھی تھی۔ وہ کسی معزول ملکہ کی طرح ایک کونے میں بیٹھی نمک حرام درباریوں کی بے وفائی پر کڑے گئی۔ تب ہی عفت خالہ کو ان کا خیال آ گیا۔ کیا بنا اظہار کے کیس کا؟ اب تو سنا ہے ضمانت ہو گئی ہے، مگر کیس ختم تو نہیں ہوا نا؟ ان کے پاس مکمل معلومات تھیں، مگر تصدیق کروانے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ شاکرہ امی نے کھا جانے والی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اور یہ جویا ایسی زرد بے رونق کیوں ہو رہی ہے؟ بیمار تھی کیا؟ سنا ہے نوکری کرنے لگی ہے۔ نوکری کیا خالہ، یوں ہی بس شوق ہوا ہے تو پورا کر رہی ہے۔ وہ بمشکل ہی مسکرائی تھی۔ خاندان بھر کی جاب کرنے والی لڑکیوں پر کیے گئے ان کے اعتراضات کوئی بھولا نہیں تھا، سو اب باری بھی انہی کی تھی۔ اب کیا شوق کہ لڑکی کی جان پر بن جائے؟ تم نے بھی تو حد ہی کر دی۔ اتنا اچھا لڑکا تھا ماز، دیکھا بھالا، شریف، خوش شکل، خوش مزاج، اور پھر اسلام جیسے نیک آدمی کی اولاد، مگر تم لوگوں نے تو ذرا بھی قدر نہیں کی اس کی۔ اب دیکھ لو کون ہے جو ماز کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عفت خالہ نے دور بیٹھی شائستہ کی طرف اشارہ کیا، جن کے پاس آج عورتوں کا خاصا گروپ بیٹھا تھا۔ چاہے آسمان سے اتر کر آیا ہو ماز، ہمیں نہیں کرنا تھا تو نہیں کیا، آپ کو کیا تکلیف ہے آخر؟ آس پاس مہمانوں کی موجودگی کا احساس شاکرہ بیگم کو دبی زبانیں بات کرنے پر مجبور کر رہا تھا، ورنہ تو ان کی ایسی طبیعت صاف کرتی کہ آئندہ بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ عفت خالہ بدمزہ ہو کر اٹھ گئی۔ شاکرہ کی زبان تو 2 دھاری تلوار ہے، اس کے بڑے بول آگے آئے ہیں۔ انہوں نے وہی خاندان کی عورتوں کے بیچ اپنی حتمی رائے دی تھی، جسے سب متفق بھی ہوئے تھے۔ کھانے کا مرحلہ اختتام پر تھا۔ جویا بہت پہلے کھانا ختم کر کے ٹیرس پر بچھی کرسیوں پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ شائستہ اس کی طرف اتفاق سے ہی آئی تھی۔ السلام علیکم شائستہ چچی۔ وہ سارا وقت ان کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کر پائی تھی، لیکن اب جب وہ بالکل ہی سامنے آ کھڑی ہوئی تھی تو سلام کرنا ہی تھا۔ وعلیکم السلام۔ ان کے لہجے میں سرد مہری تھی اور نگاہوں میں غضب کی کاٹ۔ ربیہ کیسی ہے؟ جویا نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، ماسٹرز کر رہی ہے ہسٹری میں۔ انہوں نے ایک مہنگے اور بڑے ادارے کا حوالہ بھی دینا ضروری سمجھا تھا۔ آئی نہیں؟ وہ ان کی نگاہوں کا مقابلہ بہادری سے کر رہی تھی۔ نہیں بھلا اسے کہاں فرصت، پڑھائی میں مصروف ہے۔ ویسے بھی میرے بچے خاندان میں آنے جانے کے عادی نہیں ہیں، اور نہ ہی اپنا اتنا بیکار وقت ضائع کرتے ہیں۔ جی؟ اس بار اس نے ہلکے سے صرف سر ہلایا تھا۔ ان کی چپتے ہوئی نگاہوں کے سامنے کھڑے رہنا آسان نہیں تھا۔ تم نے تو سنا ہے پڑھانے وڑھانے لگی ہو، اپنی پڑھائی چھوڑ دی کیا؟ وہی سوال جس کا آج اس نے یہاں کئی بار جواب دیا تھا، ایک بار پھر۔ جی۔ کیوں؟ وہ کسوٹی کھیلنے کا مزہ لینے لگے۔ جویا نے ایک گہری سانس لی۔
یہاں بیشتر لوگ آپا گل جیسے ہی ہوتے ہیں، بس درجات کا فرق ہوتا ہے، کچھ کم کچھ زیادہ۔ ابھی شائستہ چچی ساری عمر حالات کی چکی میں سر جھکائے پستی رہی، مگر وقت بدلا تو خود بھی کس تیزی سے بدل گئی۔ وہ اب بھی اپنی جواب طلب نگاہیں اس پر جمائے کھڑی تھیں، ٹیرس کے اس انتہائی گوشے میں قدرے خاموش تھیں۔ جاب کیوں کرتے ہیں شائستہ چچی؟ ضرورت کے لیے بھی اور مقصد کے لیے بھی۔ زندگی میں کام تو کرنا ہی ہے نا۔ وہ اداس تھی مگر پرسکون۔ شاید وہ اندر سے مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا اب قدرے آسان تھا۔ شادی بھی تمہاری عین وقت پر ہی ختم ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تم نے منع کیا تھا، کچھ کہتے ہیں لڑکے والوں کی طرف سے انکار ہوا تھا۔ وہ اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی، لیکن اس کی بات پر یقین بھی کرنے والی نہیں تھی۔ جویا کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ جس بات پر آپ کا دل مان رہا ہو وہی سچ سمجھ لیجئے۔ پتہ نہیں انہیں کیا برا لگا تھا، اتنی دیر کر دی اب تک کوئی لینے نہیں آیا، حالانکہ گھر میں گاڑی بھی کھڑی ہے۔ ٹیرس کی ریلنگ سے جھک کر وہ نیچے دیکھتے ہوئے خود سے مخاطب تھی یا اس سے۔ جویا تھکے تھکے سے انداز میں واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ شائستہ چچی بے اعتنائی سے اس کے پاس سے گزرتی ہوئی چلی گئی۔ ان کا رویہ فطری طور پر ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، سو دکھ کس بات کا؟ تکلیف کے ایک اور لمحے کو اس نے بڑی بہادری سے ٹالا۔ نیچے سے گاڑیوں اور لوگوں کا برملا شور تھا اور اس سارے ہنگامے کے بیچ کہیں وہ بھی کھڑا تھا یقیناً۔ دل نے اپنی اس خستہ حالی کے باوجود ایک اور نگاہ کی شدت سے تمنا کی تھی، اور وہ اس ٹھٹائی پر اتنی شرمندہ کہ خود سے بھی نگاہ ملانا دشوار۔ وہ جیسے خود سے بھی خفا ہو کر کرسی پر جم کر بیٹھی، تب بھی زویا اس کے پاس چلی آئی۔ کیا کہہ رہی تھی شائستہ چچی تم سے؟ خاصی دیر بات کر کے گئی ہیں تم سے۔ میں دیکھ رہی تھی مگر جان بوجھ کر نہیں آئی، سوچا شاید کچھ غلط فہمیاں دور۔ زویا امی سے پوچھو اب ہمیں کتنی دیر میں چلنا ہے؟ مارے جھنجھلاہٹ کی اس کی آواز تھوڑی بلند ہوئی تھی۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چل رہے ہیں، میں بلانے ہی تو آئی تھی۔ چلو پھر۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاکرہ امی چادر اوڑھے سیڑھیوں کے پاس ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ چل رہے ہیں، وہ گل کچھ کھانا بھجوا دیتی اپنے ابا اور سلمان کے لیے تو ان کی آدھی ادھوری بات کوفت کا بڑا سامان بنی تھی۔ اب کیا آپ آپا گل سے کھانا مانگیں گی؟ اگر انہیں بھیجنا ہوتا تو خود بھیج دیتی۔ اب بس کریں، اور گھر میں کھانا پکا ہوا ہے۔ زویا نے دبے دبے لہجے میں انہیں سمجھانا چاہا مگر وہ پھر بھی مصر تھی۔ بغیر کھانا لیے چلے گئے تو گل بھی برا مانے گی اور سلمان کا بھی دل خراب ہوگا۔ دوسری بات صحیح ہے صرف آپ کی۔ زویا بڑبڑاتے ہوئے سامنے سے آتی آپا گل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ مہمانوں کو خدا حافظ کہنے میں مصروف تھی، بار بار سیڑھیوں تک آتی اور جو اس قابل ہوتے انہیں نیچے تک بھی چھوڑنے چلی جاتی۔ اس وقت نیچے سے اوپر آ رہی تھی۔ آپا ہم جا رہے ہیں، کسی سے ٹیکسی منگوا دیں۔ ارے تم لوگ اب تک یہاں ہو؟ میں تو سمجھی جا چکے ہو۔ وہ انہیں دیکھ کر واقعی چونکی تھی۔ جویا اور زویا کو نگاہ ملانا بھی مشکل ہوا تھا۔ اور اب ٹیکسی لینے کون جائے گا؟ گلی سے مڑ کر سڑک ہے، وہاں تک چلی جائیں، فوراً ٹیکسی مل جائے گی۔ وہ اس بار شاکرہ امی سے مخاطب تھی۔ دیر مت کریں، لڑکیاں ساتھ ہیں آپ کے۔ شاکرہ امی کو اٹھنا پڑا۔ تمہارے ابو اور سلمان کا کھانا؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے سوچ کر یاد دلایا کہ شاید وہ بھول رہی ہے، مگر وہ بھولی نہیں تھی، صرف عجلت میں تھی۔ کل صبح لے کر آؤں گی، ابھی کون نکالے گا، پتہ نہیں کیا چیز کتنی بچی، اور پھر اکبر کے سب رشتہ دار بھی کھڑے ہیں، آپ کو دیا تو پھر سبھی کو دینا پڑے گا۔ انہوں نے نیچی آواز میں اپنی سمجھداری کی ایک اور دلیل دی۔ اس پر جویا شاکرہ امی کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترتی چلی گئی۔ رات بہت لمبی تھی اور بے خواب۔ صبح وہ سب سے پہلے اپنے کمرے سے باہر آیا۔ پچھلا برآمدہ احاطہ سبھی پر علی الصبح کی ہلکی نیلی روشنی پھیلی تھی، ہر شے خاموش۔ وہ چلتا ہوا پچھلے احاطے کی سیڑھیوں تک آیا، پھر وہاں سے اتر کر چمپا کے درختوں کے جھنڈ کی طرف مڑتی ہوئے آپا کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے آ بیٹھا۔ کھڑکی کے نیچے بھنی یہ منڈیر اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ چمپا کے پھولوں کی دل فریب خوشبو اور تنہائی۔ اسی دیوار سے ٹیک لگا کر اس نے زندگی کے چھوٹے بڑے خواب دیکھے، وہ بھی جو تعبیر پا گئے، اور وہ بھی جن کی راکھ آج بھی آنکھوں میں جلتی بجھتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر داہنا ہاتھ رکھ کر ہلکے سے دبایا تو احساس ہوا کہ کتنی جلن تھی۔ اگلے کئی لمحے اسی طرح ماحول سے بیگانہ ہو کر گزرے۔ بند آنکھوں میں ہوتی جلن کا سبب آنکھوں میں ہی قید تھا، وہ زرد پڑتا چہرہ اور اس کا پھیکا پن۔ یہ وہ جویا کہاں تھی جس کا خیال آج بھی بھری مصروفیت میں کبھی کبھی اس طرح چونکاتا تھا کہ وہ اگلے کئی دن کے لیے پھر سے گمسم ہوتا تھا؟ یہ تو کوئی اور ہی تھی، بے چین اور سہمی ہوئی۔
نہ وہ پہلا سا غرور بھرا اعتماد اور نہ ہی کسی کی بھی پرواہ کرنے کا کھلا دعویٰ، حالانکہ خود کو چھپانے کی اب بھی کوشش کی گئی تھی۔ وہ چند بے ضرر باتیں وہ محض اپنے دل کی جلن کو مٹانے کے لیے کہہ گیا تھا، انہیں بھی کہنے پر گہری شرمندگی نے گھیرا تھا۔ اظہار چچا کے گھرانے کے ڈاؤن فال کی خبر اب پرانی ہو چکی تھی۔ سلمان کی زوبیہ سے علیحدگی، ابرار چچا کے غبن کا کیس، سب پر خاندان بھر میں سیر حاصل تبصرہ ہو کر بھی ختم ہو چکا تھا، مگر اس سارے عرصے میں خود جویا کہاں تھی، اس پر کیا گزری تھی؟ اس نے شدید خواہش کے باوجود بھی کبھی یہ جاننا نہیں چاہتا۔ بے حسی بھری لا تعلقی کا یہ دور خاصا طویل تھا، اور اب جب کہ پوری طرح فرض کیا جا چکا تھا کہ اس کی طرف جاتی ہر راہ معدوم ہو گئی ہے، تو پھر سے اپنی موجودگی کے احساس دلانے آ کھڑی ہوئی، وہ بھی اس طرح کہ نہ غصہ نہ نارسائی کا رنج۔ اس سے تو شاید بہتر ہوتا کہ وہ اسے اعجاز کے ساتھ ایک خوش و خرم زندگی گزارتے دیکھ لیتا، تو اس تکلیف دہ احساس سے بچ جاتا کہ وہ اسے دنیا کے سرد و گرم میں اکیلا چھوڑے ہوئے ہے۔ اس نے اپنی انگلیوں پر نمی سے محسوس کی تو آنکھیں بے دردی سے رگڑ کر خشک کیں۔ یہ لو چائے۔ سامنے ابا کھڑے تھے، ہاتھ میں بھاپ اڑاتا چائے کا کپ لیے۔ ارے آپ مجھے کہتے میں بنا دیتا، وہ شرمندہ ہوا۔ کبھی کبھی مجھے بھی کچھ کرنے دیا کرو، تم سب لوگوں نے تو مل کر مجھے آرام طلب کر دیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھے۔ ایک کپ تمہاری امی کو بھی بنا کر دیا ہے، بہت خوش ہوئی۔ امی ماشاءاللہ بہت لکی ہیں کہ انہیں آپ ملے۔ ہاں، شاید سوچنے کے انداز پر منحصر ہے، کیا خبر وہ خود کو خوش قسمت نہ سمجھتی ہوں۔ ویسے جس کی تم سے شادی ہوگی اس کی خوش قسمتی میں تو واقعی کلام نہیں ہوگا۔ اپنی بات کہہ کر وہ خود ہی خوشگوار انداز میں ہلکے سے ہنسے تھے، مگر یوں ہی خاموشی سے سر جھکائے چائے کے کپ سے اڑتی ہوئی بھاپ پر نگاہ جمائے بیٹھا رہا۔ کیا ہوا معاذ؟ ابا نے اس کی غیر معمولی خاموشی کا نوٹس لے ہی لیا۔ بہت خاموش ہو، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اس نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں، جاگے ہو یا روئے ہو؟ ان کا تجزیہ ہمیشہ کی طرح درست تھا، جسے وہ چاہتا بھی تو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ نیند نہیں آئی تھی رات میں، شاید اسی لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ کوئی خاص وجہ؟ وہ اب بھی مطمئن نہیں تھے۔ کبھی کبھی نیند اڑ ہی جاتی ہے ابا، آپ پریشان نہ ہوں۔ تمہاری امی سے کہوں گا کہ اب وہ تمہاری شادی میں دیر نہ کریں، جلدی کوئی اچھی لڑکی دیکھ لیں تاکہ تمہاری تنہائی کا ازالہ ہو سکے۔ میں شادی نہیں کروں گا ابا، آپ امی کو منع کر دیں پلیز۔ وہ بے چین سا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا؟ وہ چونک سے گئے۔ کچھ عرصے پہلے وہ اس سلسلے میں اپنی رضامندی دے چکا تھا، اور گھر میں اس حوالے سے خاصے چرچے بھی تھے۔ سب کچھ بہت نارمل تھا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ تمہاری امی اس سلسلے میں تم سے بات کرنے کے بعد ہی تمہارے لیے رشتے دیکھنے کے لیے گئی تھی، سو اب ایسا کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بس میں نہیں کروں گا، اور ابھی امی نے کچھ طے بھی نہیں کیا، سو اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ آپ سے بہت سیریسلی کہہ رہا ہوں۔ وہ بہت رنجیدہ تھا، کم از کم یہ ایک بات تو پکی تھی۔ ابا نے بہت غور سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ امی کچن کی کھڑکی میں سے ناشتے کے لیے بلا رہی تھی۔ آ رہے ہیں، انہوں نے پکار کر کہا، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بہتر سمجھو تو مجھے وجہ ضرور بتانا، ابھی یا کچھ دن بعد۔ زندگی کے فیصلے اتنے اچانک کیے جائیں تو غلطی کا امکان 90% تو ضرور ہی ہوتا ہے۔ وہ اس کے سامنے چلتے ہوئے اتنے دھیمے اور پورے سر انداز میں سمجھانے لگے۔ معاذ خاموشی سے سنے گیا، اور جب وہ خاموش ہوئے تو جو فیصلہ غلط تھا وہ میں نے پہلے کیا تھا ابا، یعنی شادی کرنے کا۔ اب غلطی نہیں کر رہا، شادی خوشی کے لیے کی جاتی ہے، میں کسی اور لڑکی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا۔ یہ تو ظلم ہوا نا اس دوسرے پر۔ وہ دونوں برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اندر آئے۔ اندر ناشتے کی میز پر ان دونوں کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ تو جس کے ساتھ خوش رہ سکتے ہو اس سے کر لو شادی، کوئی تو ہوگی نا۔ آخر پہلے بھی تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا جب اتنا عرصہ جویا سے رشتہ طے رہا۔ اندر جانے سے پہلے ابا نے رک کر اس سے کہا۔ وہ کچھ جواب دیے بغیر تیزی سے اندر چلا آیا، اور پیچھے متفکر سے ابا۔ دیکھنے والی شکل تھی شاکرہ بھابی کی، میں نے تو ایک بار بھی ان کی آواز نہیں سنی، بالکل چپ لگی ہوئی تھی، سارا وقت ایک کونے میں بیٹھی رہی، ورنہ خاندان کی ہر تقریب میں کیا کیا جملے نہیں کستی تھی دوسروں پر۔ اب جب خود پر پڑی ہے تو کیا منہ ترا ہوا تھا۔ شائستہ بیگم کے لہجے میں بڑی انوکھی اور اطمینان بھری کھنک تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا وہاں جانے سے، جب ہمارا اظہار کے خاندان سے تعلق ختم ہو چکا ہے تو گل کے ہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ابا کو اچھا نہیں لگا، سو وہ ٹوکے بغیر نہیں رہ سکے۔
کیوں نہیں جاتی؟ مجھے گل نے نہیں بلایا تھا، اس کے ساس سسر نے انوائٹ کیا تھا مجھے، اور وہ ہمارے عزیز ہیں۔ وقت کبھی کسی کا نہیں رہا۔ جو انسان دوسروں پر حقارت سے ہنس سکتا ہے، اپنی باری آنے پر کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوتا۔ شاکرہ اور اظہار بھائی انتہائی سنگ دل لوگ ہیں۔ گرم پراٹھے لاتی ہوئی زری کا سارا دھیان اس گفتگو پر تھا۔ یہ سارے نام اب اس کے لیے مانوس تھے۔ دادی، ربیہ اور امی تینوں کے درمیان ایک قصے بار بار دہرائے جا چکے تھے، اور وہ اس اندیکھی لڑکی جویا پر غصہ کھاتی یا پھر رشک کرتی، مگر آج کل اس کے لیے زبان بندی کا دور تھا، ورنہ معاذ نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اسے اس کی بھابھی سعیدہ کے حوالے کرنے میں 1 منٹ بھی دیر نہیں لگائے گا۔ اللہ سب پر رحم کرے۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ اظہار کے گھر کو میری ہی تو نظر لگ گئی ہو، میری آہ لگ گئی ہو۔ بڑی تکلیف دی ہے انہوں نے مجھے، لیکن سچ کہتی ہوں ایسا تو میں نے بھی نہیں چاہتا کہ وہ اتنے برے حال کو پہنچے۔ دادی نے بڑی رقت سے کہا تھا۔ انہیں پچھلی محبتوں کا بڑا پاس تھا، اور ان کے سخت زبان اور لہجے کے پیچھے بڑا ہی نایاب دل تھا۔ ابا نے بڑی محبت سے انہیں دیکھا۔ خیر اماں، آپ اور آپ کے بیٹے تو دونوں جانے دشمن کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، مگر میرا اتنا بڑا دل نہیں ہے، اور سچی بات ہے کہ جو ہم نے سہا ہے تو پھر ہمیں حق بھی ہے۔ عجیب بے تکے پن سے انہوں نے بات میں بات جوڑی اور آملیٹ کی پلیٹ معاذ کی طرف بڑھائی۔ خالی پلیٹ کیوں لیے بیٹھے ہو بیٹا؟ ناشتہ شروع کرو۔ جی۔ اس نے آہستگی سے پلیٹ میں ایک بالکل چھوٹا سا ٹکڑا لیا۔ بس۔ وہ کچھ حیرت سے بولی۔ زری کی نگاہ بھی اسی طرف گئی تھی۔ دل تو چاہا کہ ابھی لایا ہوا سب سے گرم پراٹھا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر لے جا کر معاذ کی پلیٹ میں رکھ دے، مگر انجام بخیر نہ ہوتا۔ فی الحال کافی ہے۔ جویا کیسی ہے امی؟ بہت دن ہو گئے اسے دیکھے ہوئے۔ ربیہ دیر سے جو سوال پوچھنا چاہ رہی تھی اس وقت بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ ہاں ملی تھی مجھے، کیا تھا سلام اس نے۔ ٹیرس پر الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ اب دیکھو گی تو پہچان نہیں سکو گی، اتنی زرد کمزور چپ لگی ہوئی لڑکی کو۔ ظاہر ہے شادی ہوتے ہوتے ختم ہوگی، گھر بار بک گیا، نوکری کر کے گھر کا خرچہ چلاتی ہے، ناکارہ باپ بھائی کو پالنے کے لیے سردی گرمی میں دھکے کھاتی پھیری ہے۔ اب تو گھر میں سائیکل بھی نہیں رہی ہے ان کے، بسیں ہیں مقدر میں، یا پھر خود ہی جوتے چٹ کھاتی پھرتی ہوگی۔ معاذ نے ایک جھٹکے سے کرسی پیچھے کی۔ فرش پر کرسی کے زور سے چیخے جانے پر بڑی چپتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ معاذ کا چہرہ سرخ پڑا تھا اور نچلا لب اس طرح دانتوں تلے دبا تھا جیسے ضبط کی آخری حد کو چھو رہا ہو۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ شائستہ اس کی شکل دیکھ کر بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ شاید کچھ کہنا بھی چاہ رہا تھا، مگر پھر ایک دم میں مڑ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ معاذ، معاذ! امی آواز دیتے اٹھنے لگی، مگر ابا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں رکنے کے لیے کہا تھا۔ بغیر ناشتہ کیے نکل جائے گا آفس کے لیے، اور پھر سارا دن تم شائستہ مارے جھنجھلاہٹ کے ان سے پوری بات نہیں کہی گئی۔ ارے جویا پر رحم نہیں کر سکتی تو کم از کم اپنے بیٹے پر تو کرو۔ حالت دیکھی تھی اس کی، مگر تمہارے پاس تو وہی ایک موضوع۔ ان کی آواز اونچی تھی اور لہجہ اتنا تلخ جو پہلے کبھی نہیں سنا گیا تھا۔ دادی اور ربیہ نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا، تو کیا وہ اب بھی جویا سے؟ شائستہ بیگم نے بے حد کنفیوز ہو کر سوچا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ انہوں نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ زری کی نگاہ اس کی طرف جمی تھی جہاں سے معاذ نکل کر گیا تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی، سڑکوں پر مخصوص اوقات والا بے بہا ٹریفک۔ یوسف کمال نے ایک اکتائی ہوئی نگاہ سامنے اور اطراف میں پھیلے ٹریفک پر ڈالی۔ وقت کا ضیاع روز کا معمول تھا۔ تبھی ان کے سیل فون کی بیل ہوئی تھی۔ ڈیش بورڈ سے فون اٹھاتے ہوئے انہوں نے سالار کا نمبر دیکھا اور مسکرا دیے۔ کہاں ہو بھائی، کتنے دن لگا دیے؟ بس آ رہا ہوں کمال صاحب، 2-3 دن اور، ساتھ میں ایک بڑا سرپرائز اور چند نئی کہانیاں۔ انہوں نے اس کی آواز میں ایک نئی کھنک اور ایک ہلکی سی فکر ایک ساتھ محسوس کی تھی۔ خیریت تو ہے نا سالار؟ کوئی خاص بات؟ وہ کچھ چونکے تھے۔ خیریت تو ہے، مگر کمال صاحب ماضی کی تلخ حقیقتیں اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ مجھے آپ کی سخت ضرورت ہوگی۔ کچھ تھا جو اسے افسردہ کرنے لگا تھا۔ تم فکر مت کرو سالار، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تم مجھ پر ہمیشہ اعتماد کر سکتے ہو، کوئی بھی بات چاہے کتنی بھی سنگین ہو۔ دوسری طرف سالار چند لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ شاید وہ ان کی بات کی سچائی پر یقین کر رہا تھا یا نہیں۔ ہاں، کمال صاحب کو ایسا ہی لگا۔ سالار ہیلو۔ انہیں ایسا لگا جیسے لائن منقطع ہو گئی ہو، مگر وہ موجود تھا۔ اور اگر اس بات کی زد آپ کی کسی خونی رشتے پر پڑے تب کمال صاحب؟ تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بہت تیزی سے بے ساختہ بولے تھے۔ مجھے بتاؤ، کیا نبیل کے خلاف کوئی ثبوت لا رہے ہو یا زرتاج کے؟
کوئی ثبوت نہیں ہے کمال صاحب، مگر سچائی خود منہ سے بولتی ہے۔ میں 2-3 دن میں آ رہا ہوں، پھر سکون سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، اور تمہارا سرپرائز؟ انہیں اس کی دوسری بات یاد آئی تو سالار ہلکے سے ہنس پڑا۔ وہ بھی ساتھ ہی ہوگا، فکر مت کریں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر جلد ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ انہوں نے فون بند کر کے ڈیش بورڈ پر ڈالا۔ سامنے گاڑیوں کی لائن آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوئی تھی۔ تبھی اچانک وہ ان کے سامنے آیا۔ یوسف کمال کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر زندگی میں پہلی بار کپکپائے تھے۔ وہی رنگت، وہی خد و خال، وہی سنہری آنکھیں، اتنا مانوس چہرہ جو ایک عمر گزرنے کے بعد بھی یاد ہو، ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ ان کی نگاہ ایک اسی پر جمی تھی۔ کون تھا یہ؟ اتنی مشابہت۔ گاڑی کا شیشہ انہوں نے بے قراری سے نیچے کیا۔ اے لڑکے، وہ اسے اونچی آواز میں پکارے تھے، مگر پیچھے سے گاڑیوں کے ہارن تواتر سے بجے تھے کہ ان کی آواز دب کر رہ گئی۔ وہ بے بسی سے اسے اپنا خوانچہ گلے میں ڈالے سڑک کی دوسری طرف جاتا دیکھتے رہے۔ ایک کے اوپر ایک سی بھنی تنگ سی بالکنیاں، گیلریاں، نیچے کو جھکتے ہوئے جھجے گلی کے دونوں اطراف تقریباً ایک سے نظر آتے تھے، اور ان اونچے چوباروں کے بیچ کہیں سے تنگ اور کہیں سے چوڑی ہوتی گلیوں میں ہمہ وقت شام ٹہری تھی۔ نانی ستارہ کے چوبارے کے محرابی برآمدے میں کھڑی نگینہ نے بے قراری سے نگاہ وہاں تک دوڑائی جہاں سے گلی اگلے موڑ میں گم ہوتی تھی۔ سامنے کمرے میں دیوان غالب پر پڑتی ہوئی نانی ستارہ بڑی دیر سے اس کی بے قراری کو نوٹ کر رہی تھی۔ عموماً اس کی یہ بے چینی سندل کی آمد پر ہوا کرتی تھی، مگر اب گیتی کے لیے پروٹوکول بڑھتا جا رہا تھا۔ اماں، وہ بے آواز قدموں سے چلتی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بغیر نگاہ اٹھائے انہوں نے بڑی سرسری سے توجہ عطا کی۔ گیتی آ رہی ہے ملنے؟ ان کے انداز میں وہی بے نیازی تھی۔ نگینہ کو تھوڑی سی مایوسی ہوئی، مانا وہ خفا تھی، مگر خون کا جوش تو آخر کچھ معنی رکھتا ہے۔ رات کی فلائٹ سے وہ کراچی جا رہی ہے سالار کے ساتھ، پھر پتہ نہیں کب آنا ہوگا۔ کراچی کون سا یہاں رکھا ہے؟ آج ٹرین میں بیٹھو تو کل پہنچو۔ وہ مڑ کر الماری کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ بظاہر کوئی مخاطب نہیں تھا، مگر تبصرہ جاری تھا۔ گئی تھی ایک بار، میں بہت چھوٹی تھی، اس زمانے میں جب انڈسٹری کراچی میں ہوا کرتی تھی۔ خواجہ خورشید انور اور نثار بزمی صاحب کے رسیلے گیت، وحید مراد کے عروج کا زمانہ۔ ہائے! حسب عادت وہ لمحوں میں کہیں سے کہیں پہنچی۔ شامہ نے داخل ہوتے ہوئے آدھی ادھوری بات ہی سنی تھی۔ کتاب لکھیں باجی، وہ کیا ہوتی ہے؟ یادداشتیں۔ سچی بڑی ہٹ جائے گی۔ آپ کے پاس تو ایک سے ایک قصہ ہے، چٹپٹا، یوں بکے گی منٹوں میں۔ ہاتھ میں تھامے ہوئے دھلے ہوئے کپڑے اس نے بیڈ پر رکھ کر چٹکی بجائی۔ رہنے دے بس۔ نگینہ الماری بند کر کے واپس پلٹ آئی۔ یہاں تو لکھنے کے نام پر کبھی دھوبی کا حساب بھی نہیں لکھا۔ کبھی 2-4 جملوں کا کوئی ڈائیلاگ ملا بھی فلموں میں تو وہ بھی رٹ رٹ کر بیزار ہو جاتی تھی، تب جا کر کہیں منہ پر آتا تھا۔ کوئی گن ہوتے تو آج میں بھی کوئی ملکہ جذبات، ملکہ احساسات ٹائپ کی شے ہوتی۔ وہ اپنی قسمت پر طنز کرنا اب بڑی حد تک کم کر چکی تھی، مگر عادتاً کبھی کچھ منہ سے نکل ہی جاتا۔ شامہ ہمہ وقت دل جوئی کے لیے تھی۔ ایسی کیا بات ہے؟ آپ ہٹ ہو جاتی یا سندل؟ بات تو ایک ہی ہے نا۔ اب دیکھ لیں، اپنی سندل کو کوئی مقابلہ ہے ساری انڈسٹری میں؟ چل کر خاک ہو جا رہی ہیں باجی گلناز اور الماس، بس نہیں چل رہا کہ؟ چھوڑ بھی دے اب گلناز کا پیچھا، الماس بھی اپنی ہی بچی ہے، خدا اس کی بھی سن لے۔ شامہ کی بات کاٹتے ہوئے بڑے رساں سے بولی۔ آہستہ آہستہ اس کی وسیع القلبی بڑھتی جا رہی تھی۔ نانی ستارہ ابھی غالب کے دیوان کے پیچھے چھپی تھی۔ نگینہ کو ان کا مصالحت بھرا تغافل مایوس بھی کرتا تھا اور افسردہ بھی۔ گیتی کی پسند کی کوئی چیز پکا لے شامہ، شاید وہ دونوں کھانا یہیں کھائیں۔ تیرے ہاتھ کی تو ہر شے اچھی لگتی ہے اسے۔ ہاں، پھر پتہ نہیں میری بچی کب واپس آئے خیریت کے ساتھ۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر وہ پھر سے شامہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ دعا کر شامہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے، پھلے پھولے، گرم ہوا چھوئے بھی نہیں میری گیتی کو۔ آمین۔ قدموں میں بیٹھی شامہ نے پورے خلوص دل کے ساتھ کہا، بہت خوش رہے گی گیتی۔ ماسٹر صاحب بہت ہی شریف آدمی اور گیتی سے بہت پیار بھی کرتے ہیں۔ مجھے تو پہلے ہی شک پڑنے لگا تھا جب گیتی کو پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ کیوں نانی، ٹھیک کہہ رہی ہو نا؟ شامہ عادتاً اونچی آواز میں بولتی تھی۔ سونا ممکن تھا کہ ابھی بھی نانی ستارہ توجہ نہ دیتی۔ مجھے کیا پتا، ہوگی دونوں کی ایک دوسرے میں دلچسپی، گیتی جانے یا پھر اس کی ماں۔ وہ آج کل یوں ہی اجنبیت کے انتہا کرتی تھی۔ نگینہ نے بے اختیار ہی ماتھے کو چھوا۔ ماں غریب کون سے اندازے لگانے یہاں بیٹھی رہتی تھی اماں؟ انصاف سے کہیں، صبح کی نکلی رات گئے تک گھر میں واپس داخل نہیں ہوتی تھی۔
گیتی کے ساتھ تو آپ ہی ہمیشہ رہی ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کے قریب تھی۔ ہاں، یہی تو سارا رونا ہے۔ نانی کا دیوان بند ہوا اور لہجہ مزید سرد۔ ہر ایک اپنی پلاننگ میرے ہی زیر سایہ کرتا ہے اور ہوا تک نہیں لگنے دیتا۔ ایسی چوٹ دے کر جاتا ہے کہ پھر مداوا ہی نہیں۔ انہوں نے خاص طور پر کسی کو بھی مخاطب نہیں کیا تھا، لیکن نگینہ نے اس کھلے طنز کو سیدھا دل پر لیا تھا۔ میری گیتی کو خیام اور فیروزہ سے مت ملائیں اماں، وہ دونوں ماں بیٹا تو ایک سے انداز میں بھاگے تھے یہاں سے، آپ کی ساری امیدوں کو خاک میں ملا کر۔ پر میری گیتی تو پورے صبر کے ساتھ بیٹھی رہی تھی۔ اگر سالار نہ آتا تو میرے منہ میں خاک، اس ملک سے نکاح ہو ہی جانا تھا اس کا۔ کیسے ہو جاتا نکاح؟ جب اس نے سالار کو بلا لیا تھا کراچی سے۔ تم سب کی ملی بھگت تھی، جس سے میں ساری برادری میں ذلیل ہو کر رہ گئی۔ ہمارے ہاں ساری بات زبان کی ہے، اور ساری زندگی میں ایک بار بھی ستارہ جان زبان دے کر نہیں پھری اپنی بات سے۔ وہ اتنی خفا تھی کہ بات کرتے ہوئے نگینہ کی طرف محض ایک بار دیکھ کر انہوں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ کوئی محل نہیں لکھوا لیا تھا ہم نے گیتی کے نام ملک سے، اور آگے سے اتنا بڑا چیک دیا اسے سالار نے، تبھی تو منہ باندھ کر کے اتر گیا تھا سیڑھیاں۔ مگر آپ نے تو ایک ہی بات کی ضد پکڑ لیے، ورنہ سالار سب سے پہلے تو اس گھر میں آپ ہی کا چہیتا بنا تھا۔ میں تو بیچارے سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ شامہ اس بحث کے دوران کمرے سے جان بچا کر نکل آئی تھی، سو اب یہاں مخل ہونے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ نانی ستارہ نے بیزاری سے سر کو جھٹکا۔ بیکار کے جواز اور دلیلیں۔ گیتی نے بھی اپنی مرضی چلائی، سب کراچی جائے یا کوئٹہ، اپنی مرضی کی مالک ہے، ہمارا کیا لینا دینا۔ ذرا بھی افسوس نہیں ہے آپ کو اس کے جانے کا؟ پتہ نہیں کیوں مگر نگینہ نے بڑی شدت سے سوال کا جواب جاننا چاہا۔ نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، وہ بے تاثر سے انداز میں کہتی اٹھ کر باہر جانے لگی۔ مگر اس خیام کا تو رنج بڑا کیا تھا آپ نے، جسے دل سے لگا کر پالا تھا، رو رو کر بستر سے لگ گئی تھی، حالانکہ وہ تو جاتے جاتے آپ کے زیور تک لے گیا۔ نگینہ کے پاس حساب برابر کرنے کے لیے ابھی بہت خوش تھا۔ نانی ستارہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ میرا نہیں، اپنی ماں کا زیور لے کر گیا تھا، اور اس پر کسی کو بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نگینہ کے چہرے پر تلخ سے مسکراہٹ ابھری۔ تو یہ کہیے نا، فیروزہ کی اولاد کے لیے آپ کے پاس ساری رعایت ہے، پر میری بچیوں کے لیے نہ کل تھی اور نہ آج ہے۔ نگینہ کی بات بڑی غیر متوقع تھی۔ نانی ستارہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بات کو غلط رنگ مت دو نگینہ، میرے لیے خیام اور گیتی میں کوئی فرق نہ پہلے تھا اور نہ آج ہے۔ نگینہ نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔ فرق تو ہے اماں، وہی جو مجھ میں اور فیروزہ میں تھا۔ وہ چلتی ان کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ فیروزہ حسین تھی، ماہر فن تھی، آپ کی کاپی، سو آپ کی ساری توجہ، ساری محبت اس کے لیے وقف ہوتی رہی۔ میں نہ تو شکل اور نہ ہنر، کیسے برابری کر سکتی تھی اس کی؟ وہ ذرا کہنا نہیں مانتی تھی آپ کا، پھر بھی لاڈ اٹھواتی رہی۔ بغاوت کر کے ڈنگے کی چوٹ پر آپ کی مرضی کے خلاف شادی کر لی اس نے، اور پھر واپس آئی تب بھی ایک لفظ کہے بغیر گلے سے لگا لیا آپ نے، اور میں ساری عمر آپ کے پیچھے ہاتھ جوڑے چلتی رہی، پھر بھی فیروزہ نہ بن سکی اماں۔ آج اس کے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ تلخی، صرف درد کا دل توڑتا احساس تھا۔ نانی ستارہ کے لیے آج پہلی بار نگینہ کے آگے کچھ کہنا محال ہوا۔ تمہارا وہم ہے نگینہ، کوئی ماں اپنی اولاد میں فرق نہیں کرتی ہے۔ کرتی ہے اماں، ضرور کرتی ہے۔ نگینہ نے تیزی سے بات کاٹی۔ دل سے نہ صحیح، مثالیت نہیں صحیح، میں نے بھی کیا۔ گیتی اور سندل میں فرق، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ سندل میرے خوابوں کی تعبیر تھی، اور گیتی، وہ عجیب سے انداز میں ہنسی۔ آنسو کا ایک قطرہ آنکھ کے گوشے سے ٹپکا۔ میں گیتی کو نگینہ نہیں بننے دے سکتی تھی اماں، اس کی ساری زندگی تاریک رات میں ڈوب جاتی اس ملک سے شادی کر کے۔ میں نے اپنی بچی کی ہنسی کو بچا لیا تو کیا برا کیا جس پر آپ اتنی خفا ہیں؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا نگینہ، لیکن یاد رکھنا، ہمارے ہاں مصالحت کا سکہ تو چل بھی جاتا ہے، پر خود سری کا سودا ہمیشہ گھاٹے میں رہا ہے۔ پہلے فیروزہ اور خیام، اور اب یہ گیتی۔ نانی کی طنزیہ نگاہیں نگینہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ ایسے موقعوں پر عموماً وہ خائف ہو کر نگاہ چرا جایا کرتی تھی، مگر آج یوں ہی انہیں دیکھے گئی۔ آپ ایک بار پھر ناانصافی کر رہی ہیں اماں۔ فیروزہ اور خیام تو آپ کی ایسی محفوظ معمون سرکاب پر نقب لگا کر گئے کبھی نہ واپس آنے کی نیت سے۔ گیتی تو سب کی اجازت سے ودا ہوئی ہے، کتنی بار ان چند دنوں میں اس نے آپ سے معافی بھی مانگی، مگر آپ کی سخت دلی، حلق میں پھنستے آنسو نگینہ کو اب مزید بولنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ دل میں پگھلتے ہوئے گلے، مایوسیاں، محرومیاں سب ہی گڈ مڈ ہونے لگے۔ چند لمحوں کے لیے وہی ساری کڑواہٹ جو کئی دنوں کا خاصہ تھی۔ آج بھی اگر وہ بدبخت خیام پلٹ کر آ جائے تو آپ ایک لمحے میں اسے گلے لگا لیں گی، اس لیے کہ وہ فیروزہ اور اس کروڑ پتی کی اولاد ہے، اور میری گیتی اس ایک ایکسٹرا ڈانسر نگینہ جان اور باجے ٹھیک کرنے والے فیض علی کی اولاد ہے۔ پھر انصاف ہو بھی تو کیسے ہو اماں، جب رتبے میں ہی برابری نہیں ہے؟ ماحول میں نگینہ کے لہجے کا زہر پھیلا، تبھی دروازے کی چوکھٹ پر شامہ آ کھڑی ہوئی۔
गीती आ गई है नगीना बाजी, माशाल्लाह अपनी गाड़ी से उतर रही है। हालात के संगीने को उसने अपनी एक्साइटमेंट में नज़रअंदाज किया और इतला देकर फ़ौरन ही सीढ़ियों की तरफ भाग ली। नगीना ने दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू से तर चेहरा साफ किया और बिना नानी सितारा की तरफ निगाह उठाकर देखे करीब से गुजरती चली गई। एक दबी दबी सी सांस उनके लबों से निकली और आगे बढ़कर उन्होंने वो भारी मुनक्किश दरवाज़ा बंद किया जो बैरूनी दरवाजे में खुलता था। सीढ़ियों से ऊपर आती गीती के चेहरे पर बड़ी प्यारी सी चमक थी और शामा उसे नज़र लगने के खदशे से कुछ बदहवास होकर पता नहीं फौरी तौर पर क्या टोटका कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम नगीना आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। बहुत सी खुशियाँ मर्तबे। नगीना के पास दुआओं का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था। सालार हल्के से मुस्कुरा दिया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। खुश दिली से फ़ौरन ही मुस्कुरा कर बोली। मगर गीती और सालार दोनों ने उसकी आंखों पर हल्की सी सोजन को नोट किया था। बेचारी अम्मी। गीती का दिल दुख से भरता चला गया। सालार नगीना से मिलकर उस्ताद फरागत बेग के कमरे में जा चुका था। सीढ़ियों के साथ वाला कमरा उन्हीं का था। अभी गीती को छोड़ने आया था। थोड़ी देर बाद आकर ले जाऊंगा। आज शाम कराची रवानगी है फरागत चचा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नगीना ने बाहरी से उसे कहते सुना। वो यूं ही बिला तकल्लुफ़ किसी से भी मोहब्बत भरा रिश्ता मान लेता था। उस्ताद फरागत बेग का हाथ सालार के सर पर था। बस थोड़ी सी देर के लिए आई हूँ अम्मी, शाम को तो एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। गीती ने बरामदे से गुजरते हुए नगीना को प्रोग्राम की तफसील दी। सालार तो कह रहे थे कि जब भी मेरा दिल चाहे यहाँ आ सकती हूँ, मगर दूर का मामला है, रोज़ रोज़ तो आना अच्छा भी नहीं लगेगा ना। नगीना ने बहुत फ़ख्र से उसकी तरफ देखा। मेरी छोटी सी बच्ची कितनी समझदार होगी है, क्यों शामा? अपनी गीती तो हमेशा से ही अक्ल वाली है, मगर लोगों की समझ में इसकी हर बात ज़रा देर से ही आई है। शामा की तरफ से फ़ौरन ही वसूख भरा दावा आया। गीती नानी सितारा के कमरे के बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी। वो नानी तो सो रही हैं गीती, इन्हें डिस्टर्ब मत करो। शामा ने घबराकर वफादारी का एक और हक अदा किया। गीती ने कुछ हैरत से उसकी तरफ और फिर नगीना की तरफ देखा। इस वक्त? वो तो कभी नहीं सोती। तबीयत ख़राब है क्या? हाँ बस वो सर में दर्द था, कहने लगी आराम करूँगी। गीती के लबों पर फीकी से मुस्कुराहट आई। मेरे आने का पता चल गया होगा इसलिए अपना कमरा बंद कर लिया है ना? नगीना और शामा दोनों इस पर खामोश रही। जहानत भरे इस तज्जिए की दाद भी नहीं दी जा सकती थी। मैं चलता हूँ नगीना आंटी, वापसी में नानी से भी मिल लूँगा। सालार पीछे आ खड़ा हुआ था। पता नहीं उसने गीती की बात सुनी थी या नहीं। नगीना ने बड़ी शर्मिंदगी महसूस की, मगर सालार के चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं था जो जताने वाला हो, सो कुछ सुकून सा हुआ। दोपहर का खाना यहीं खाना। शामा ख़ास गीती की पसंद की चीज़ें बना रही है। ज़रूर, मगर ज़्यादा तकल्लुफ़ मत कीजिएगा शामा बाजी, हमें जल्दी निकलना है। जो सबसे जल्दी पक जाए बस वही एक चीज़ बना लें, और आपका खाना तो हमें वैसे भी जल्द खींच कर लाएगा वापस। इतनी इज्जत, इतना मान। शामा से सिर्फ सर ही लाया गया। सालार मुस्कुराकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुका था। अल्लाह हमेशा खुश रखे मास्टर साहब को। मेरा तो रुआ रुआ उनके और गीती के लिए दुआ करता है। यहाँ तो इतनी ज़िंदगी गुजारी पर किसी ने ऐसी इज्जत से बात नहीं की, मगर मास्टर साहब। चूल्हे पर पकता खाना छोड़कर वो बार बार गीती के कमरे में भी आकर बैठ जाती और बात का टूटा हुआ सिरा इस एक मौजू से फिर से जोड़ लेती। आज गीती के साथ भी जो बड़े बड़े शॉपर्स आए थे, उनमें सबके लिए बहुत से कीमती तोहफे थे। शादी के बाद दे चुकी हो तुम सबको, अब ये बार बार का देना अच्छा नहीं लगता। गीती के मामले में नगीना की प्रोफेशनल अप्रोच ज़ीरो हुई जा रही थी। खालिस घरेलू औरतों वाली सोच और फिक्रें। और तो और शामा भी मुकम्मल तौर पर हमनवा। दामादों से इस तरह लिया जाता है क्या भला? सालार कहते हैं कि दामाद और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता, और सालार तो वाकई बेहतरीन इंसान है अम्मी। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। गीती खुश थी, बहुत खुश, और बहुत पुरएतमाद भी। और ये क्या कम खुश नसीबी है। नगीना ने अपने अंदर उतरते सुकून के गहरे ठंडे मीठे एहसास का जायका एक बार फिर एक बात को सोचकर बार बार चखा था। एक बात कहनी थी आपसे। गीती कुछ कहते कहते रुकी थी। नगीना की सारी तवज्जो गीती के लाए हुए तोहफों पर जा चुकी थी। बेहद कीमती कपड़े, परफ्यूम्स, गोल्ड की कुछ ज्वेलरी, शामा तक के लिए एक लॉकेट और इयररिंग्स का सेट। नीचे सड़कों पर बैठे बक्स से लेकर उस्ताद फरागत बेग तक, वो एक बार भी किसी को नहीं भूला था। नगीना बहुत ध्यान से सब कुछ अलग अलग कर रही थी। एक सिवाय नानी सितारा के लिए लाए गए तहाइफ की, बाकी सब भी कुछ अभी बढ़ जाना था। इसके लिए लाया हुआ शॉपर नगीना ने बेदिली से अपनी अलमारी में रखा था। हाँ तो क्या कह रही थी? वो अलमारी बंद करके वापस पलटी। नानी मेरी लाई हुई कोई चीज़ कबूल करने के लिए तैयार नहीं है ना अम्मी?
इतनी देर में पहली बार गीती की मुस्कुराहट गुम हुई थी। यूं ही जिद्दी हो रही हैं, कुछ दिनों में गुस्सा उतर जाएगा, तुम अपना दिल बुरा मत करो। एक ऐसी तसल्ली जिससे उसे खुद भी यकीन नहीं था। वो यूं ही खामोशी से उसका चेहरा तके गई। अगर मुझे पता होता कि नानी मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे तो शायद मेरी शादी होती ही नहीं। मुझे उनकी इस कदर नाराज़गी का अंदाज़ा नहीं था। अम्मी, बेवकूफ़ी की बातें मत करो, तुम समझी। अल्लाह ने जितना बड़ा करम किया है, सारी ज़िंदगी भी शुक्र का सजदा करती रहो तब भी कम है। खबरदार जो आइंदा ऐसी बात मुंह से भी निकाली तो अपने शोहर के साथ हंसी खुशी मोहब्बत के साथ रहो, उसे कोई शिकायत का मौका न दो, यही बहुत है। बहुत दिन बाद इस तरह बिगड़ी थी वो। गीती ने चुपचाप सर झुका लिया। खामोशी की यही अदा हर बात को ख़त्म कर देती थी। नगीना को भी अपना मूड बदलना पड़ा। क्या कह रही थी तुम मुझे अभी? पीछे छोड़ के एक अधूरी बात नगीना को याद आई। अम्मी, वो सालार कह रहे थे कि आप लोग उस घर में शिफ्ट हो जाएं तो उन्हें बहुत खुशी। धीमी आवाज़ में बड़ी उम्मीद के साथ उसने जो कहना चाहा था, नगीना को सुनना गवारा नहीं हुआ। क्यों? 4 दिन में उसे भी चुभने लगा हमारा घर, हमारा मोहल्ला। आने लगी शर्म उसे भी यहाँ आने में, जो हमें बंगलों कोठियों में ले जाने की बात करने लगा। ये बात नहीं है अम्मी, सालार का तो मतलब था कि नगीना के गुस्से के आगे किसी का भी ठहरना मुश्किल हो जाता था। गीती भी बौखला गई। मैं सब मतलब समझती हूँ, कह देना हम जहाँ हैं बहुत अच्छे हैं, और अगर नहीं भी हैं तब भी जैसे हैं खुश हैं। सारे कीमती तोहफे जिनमें कई बार अब भी बेड पर रखे थे एक तरफ करते हुए गुस्से से बोलती चली गई। गीती से एक भी लफ्ज़ कहना महाल हुआ। वाह, ऐसे दावत दी जा रही है जैसे हम कोई सड़क पर बैठे हुए हैं। अरे आज भी करोड़ से ऊपर की मालियत है इस घर की। वो तो ये कहो कि कोई खरीदार नहीं मिलता। दूसरा ये कि अम्मा और खाला दिलदार दोनों बेचने पर राजी नहीं है। कह देना सालार से कि ऐसे गिरे पड़े नहीं है कि दामाद के घर जाकर रहने लगे। वो इस तरह आपके आलम में उठ खड़ी हुई। गीती उसके साथ ही उठी। सालार ने वो घर मेरे नाम कर दिया अम्मी। कागजात वकील के पास चले गए हैं। कुछ कानूनी कार्रवाई है जो थोड़ा वक्त लेगी। गीती के लहजे में वही नरमी और इनकिसारी थी। मगर नगीना के लिए इस ब्रेकिंग न्यूज़ में बड़ा दम था। हैरत से उसका मुंह थोड़ा सा खुला और चेहरे पर बड़ा नाकाबिले फहम सा तासुर उभरा। गीती ने खाइफ सी होकर निगाह झुकाई। नगीना अम्मी का कुछ भरोसा नहीं था। पता नहीं कुछ गलत ही हुआ हो। सच कह रही हो गीती? वो घर तेरे नाम? नगीना तेजी से उसके करीब आई। उसका चेहरा, आंखें अभी हैरत में डूबी हुई थी। वो शानदार खानदानी सी झलक दिखलाता घर जिसे वो गीती और सालार के इसरार पर थोड़ी सी देर देखने के लिए गई थी, जिसके लिए वो आज भी शक में थी कि वो सालार की मलकियत है भी या नहीं। मैंने उन्हें मना भी किया था अम्मी। हालांकि संदल ने पहले ही दिन मुझे कहा था कि मैं अपने नाम जायदाद लिखवाने की बात करूं। उसे यकीन था कि सालार सिर्फ फ्रॉड है और एक घर पर कुछ भी नहीं है उनका। मगर मेरे लिए सिर्फ सालार ही अहम है, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो। बात ख़त्म करते उसकी निगाह झुकी थी। नगीना ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन आ गया है कि मेरी गीती को एक बहुत सच्चे और खुददार शख्स की हमराही हासिल हो गई है। अल्लाह सालार को तुम्हारे सर पर सलामत रखे। आमीन, किसी ने पूरे खलूस से कहा। नगीना और गीती ने एक साथ ही उसकी तरफ देखा। दरवाजे में नानी सितारा खड़ी थी। गीती आरा दौड़कर नानी सितारा के खुले हुए बाजों में जा समाई थी।